امیر شام نے ایک بات کہی، کہا کہ حسن آقا، جناب حسن امیر شام کے دربار میں بیٹھے ہیں، کہنے لگا سرکار آپ کے جد پاک جو تھے وہ جواب فگرز میں دے دیتے تھے، عددوں میں، آپ بھی جواب عددوں میں دے سکتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا میں اسی علم کا وارث ہوں معدن رسالت۔ سبحان اللہ۔ جب یہ فرمایا تو اس نے کہا اچھا سرکار یہ فرمائیں کہ اس کھجور پہ کتنے دانے ہیں، عدد بتائیں۔ میرے امام نے دیکھا نہیں، دیکھے وہ جو نہ جانتا۔ سرکار نے دیکھا نہیں سنی، اسی طرح فرمایا کہ اس پر 4004 دانے ہیں، 4004 دانے ہیں۔ جب یہ کہا تو امیر شام نے، نام تو سمجھ لیجیے نا، امیر شام نے عبداللہ ابن عامر سے کہا اوپر جاؤ، احتیاط سے خوشے کاٹ کر نیچے لاؤ، گنو۔ امام اپنی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گن رہے ہیں، اور بھی فرما رہے ہیں، امام تشریف رکھتے ہیں اطمینان سے اور یہ گن رہے ہیں۔ جب 4000 پورے ہوئے تو 4 بچے۔ عبداللہ نے امیر شام کو دیکھا، امیر شام نے عمر بن عاص کو دیکھا، عمر بن عاص نے ہائے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں، جو بہت حدیثیں بناتے تھے، ابو ہریرہ کو دیکھا، یار میں کیا، ان کو دیکھا۔ جب ان کی طرف دیکھا تو کہنے لگے یہ تو 4 تو پورے ہو گئے، پھر کیا کریں؟ عبداللہ ابن عامر نے جلدی سے ایک کھجور لے کے منہ میں گھٹنی سمیت نگل لیا۔ ہائے ہائے، اب جب نگل لیا تو کہنے لگا سرکار یہ 4003 ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم چہرہ امام پر جلال آیا، چونکہ یہ اللہ کی میں کے ثبوت ہے۔ اگر آج غلط ہو گیا تو اللہ غلط ہو گیا، معاذ اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ تو بتاتا ہے یا جو تیرے پیٹ میں ابھی تو نے نگلا ہے وہ بتا دے، یا کھجور بتا دے کہ میرے اوپر کتنے دانے تھے؟ فرمایا کھجور بتا کتنے دانے ہیں؟ کھجور نے گویا ہوئی اور کہا مولا جب آپ نے فرمایا تھا 4004 دانے تھے، خیانت نیچے ہوئی ہے۔ خیانت سرکار نیچے ہوئی ہے۔ اب جس نے وہ نگلا ہوا تھا سرکار نے فرمایا تیرے پیٹ کے اندر وہ خود کہے یا تو بتاتا ہے؟ فوراً اس نے کہا کہیں پیٹ نہ چاک ہو جائے۔ ہاں ہاں نکلا گا تو کون سی ہے گا بابا، امام کا تو نکلا ہوا تمہیں تو امام ہی جانے نا۔ اس نے کہا ہاں سرکار میں نے نگل لیا۔ نگلتے ہی دیکھیں خدا جانے یہ کتنے تیز تیز ذہنوں میں کہ کوئی ایسا پہلو نکلے۔ اسی عبداللہ ابن عامر اور انہوں نے مل کے کہا سرکار کیا ہوا؟ ایک ہی دانہ کم ہوا نا، 4003 نکلے، ایک کم ہوا، آپ کا اندازہ تو صحیح ہوا ہے۔ دیکھیں کہ اتنی بڑی سیاست کھیلی انہوں نے۔ سرکار آپ نے تو صحیح کہا نا، ایک ہی کم ہوا، اندازہ تو صحیح ہوا۔ پھر میرے امام نے فرمایا خبردار ہمارا علم اندازے والا نہیں ہے۔ فرمایا ہمارا علم، اللہم صلی علی محمد، فرمایا ہمارا علم اندازے والا نہیں ہے۔ یہ کہہ کے سرکار نے فرمایا تو ساری باتیں بھول جائے گا۔ امام نے فرمایا بھول جائے گا، امیر شام کو کہا بھول جائے گا، لیکن 3 باتیں نمایاں رہیں گی۔ اب جب امام نے فرمایا 3 باتیں نمایاں ہوں گی تو اس کو تشویش ہوئی کہ ہیں مستقبل کی بات امام بتا رہا ہے۔ سرکار وہ کیا ہوں گی؟ فرمایا ایک یہ ہے کہ تو زیاد کو ابن زیاد نام سناؤ، اس کو تو اپنا بھائی بنائے، اس لیے ابن زیاد کو کیا کہتے ہیں؟ زیاد بن ابی ہے، اپنے باپ کا باپ، بیٹا زیاد، باپ پتہ نہیں تھا۔ کتابیں خریدیں، اب تو خریدیں زیادہ۔ اب دیکھیں مجھے نمبر لگاتے ہی ذرا دکھ ہو رہا ہے، اب تو کتابیں خریدیں نا جناب کہ زیاد ابن زیاد کو کیا بنائے گا؟ بھائی بنائے گا۔ نمبر 2 عامر ابن الحمق خزائی کا سر تیرے دربار میں ہدیۃً لایا جائے گا۔ یہ کون ہے؟ عامر ابن حمق الخزائی، یہ صحابی رسول ہے۔ آقا ہاشم البحرانی اس کے بارے میں بہت بڑی باتیں
فرمائیں تو میں جلدی سے سنا دوں نہیں تو میں آگے چلوں. جناب اس کا سر تیرے پاس ہدیتاً لایا جائے گا. تیسرا حجر ابن ادائی کو، وہ جو آپ جاتے ہیں ان کو تو شہید کرائے گا. یہ تینوں باتیں امام نے پہلے بتا دی تھی. یہ عامر ابن حمق الخزائی یہ وہ شخص ہے کہ ابو حمزہ سمالی اور جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری یہ راوی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے ایک سریے کے لیے، جنگ کے لیے کچھ وفد بھیجا. ان سے فرمایا کہ جب تم فلاں جگہ رات کو پہنچو گے تو تمہیں راستہ بھول جائے گا، پھر دائیں طرف راستے کا پتہ نہ لگے تو دائیں طرف بائیں طرف مڑنا، آگے ایک آدمی آ جائے گا. ان کو جب کہنا کہ مجھے ہمیں راستہ بتا دے تو وہ کہے گا جب تک میں کھانا نہیں کھلاؤں گا جانے نہیں دوں گا. اس کا نام عامر ابن الحمق خزائی ہوگا، انہیں میرا سلام کہے. سبحان. وہ عامر ابن حمق الخزائی ہوگا، انہیں سلام کہتے. اب یہ قافلہ چلا اور جب راستے میں گیا تو راستہ بھول گیا. یہ بائیں طرف چلے تو وہ آدمی ملا. اس نے کہا سرکار راستہ تب بتاؤں گا، پہلے آپ میرے ہاں کھانا کھائیں. اس نے گھر آگے دمبا کیا، ان کو کھانا کھلایا، انہوں نے سرکار کا سلام پہنچایا. اس نے راستہ بتایا. سریے کے لیے لوگ چلے گئے. یہ سیدھا مدینے آتے ہی قدموں رسول کے قدموں میں گر کے مومن ہو گیا. جب جناب سرکار دو عالم کے پاس، جناب علی علیہ السلام کے پاس کوفے میں آیا عامر ابن حمق الخزائی، ایک دن بیٹھے ہوئے، عامر بھی بیٹھا ہوا ہے، سرکار علی بیٹھے ہیں. سرکار نے فرمایا عامر آپ نے کوفے میں مکان لے لیا؟ ہاں مولا میں نے خرید لیا. فرمایا اسے بیچ دو، ازد قبیلے میں وہاں مکان لے لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. الف ز دال ازد قبیلے میں یہ مکان لے لو. اس نے کہا اچھا مولا. یہ کہنے کے بعد امام نے فرمایا عامر سنو میرے بات، تمہارے پیچھے ظالم حکومت لگے گی. تو جو فرما رہے میرے 40 ہجری کے بعد انتقال کے بعد تمہارے پیچھے، اب سمجھ تو رہے نا پیچھے کون لگے گا. اب نام نہیں لینا چاہیے میرا. حکومت ظالم کی لفظ ہے، ظالم حکمران پیچھے لگے گی. تو یہاں سے نکل کے موصل چلا جائے گا. موصل جب جائے گا نا، موصل کی طرف جب جائے گا تو راستے میں ایک اپاہج انصاری ملے گا جس کے پاؤں سے وہ معذور ہوگا. تجھے پیاس لگی ہوگی، اس سے پانی مانگے گا تو وہ پانی تمہیں دے گا. پانی پینے کے بعد اسے تو دعوت اسلام دینا، وہ بالکل اسی وقت اسلام قبول کر لے گا. تو دعوت اسلام دینا، وہ دعوت قبول کر لے گا. پھر آگے بڑھ کے اس کے ان ہاتھ پہ جہاں وہ معذور ہے نا، اس کے ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرنا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ تیرا سہارا ہو جائے گا. اور نہیں فرما رہے ہیں سبحان. وہیں سے آگے چلنا، پھر آگے جائے گا. ایک ایک نابینا آدمی تمہیں راستے میں ملے گا. اس وقت بھی تمہارے ساتھ وہ بھی ہوگا. تم دونوں کو پیاس لگے گی. اس نابینے سے پانی مانگنا، وہ پانی لائے گا. جب پانی پی لینا تو انہیں دعوت اسلام دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گا. جب وہ ٹھیک ہو جائے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دینا، وہ بینا ہو جائے گا. یہ دونوں تمہارے ساتھ رہیں گے. عامر سنو، یہ دونوں تیرے لیے غسل و کفن کا انتظام یہ کریں گے، تمہیں دونوں دفن کریں گے. اللہ، کیونکہ تیرا سر تو چلا جائے گا نا امیر شام کے پاس، تو جو جسد ہوگا نا یہ دو آدمی تجھے وہ کریں گے. یہ کہتا ہم چلے وہاں سے چل کے دریائے دجلہ کے کنارے، غور فرمائے نا، جب دریائے دجلہ کے کنارے جب یہ پہنچے تو وہاں ایک راہب کا دیر ہوگا. امام فرما رہے یہ لوگ ہیں جو امام کے قریب ہیں. سارا مستقبل بتا دیا جا رہا آئینے کی طرح سے. جب وہاں جاؤ گے تو راہب کا دیر ہوگا، وہ دیر والا تمہیں بلا لے گا. وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوگا. جب تم میرا نام لوگے تمہیں وہ مان جائے گا، تمہاری احترام عزت کرے گا. تم ان کو دعوت اسلام دینا، وہ مسلمان ہو جائے گا. صرف یہ کہنا کہ ہم جناب علی کے بھیجے ہوئے. اسی جگہ راہب کے دیر میں جب تم ہوگے تو یہی لشکر، ظالم لشکر وہاں پہنچے گا. جب وہاں پہنچے گا نا تو اس وقت تم اوپر چڑھ کے اسے کہنا اوپر جا کے دیکھ گھوڑوں کی ٹاپو کی آواز آ رہی ہے، تو وہ جا کے تمہیں بتائے گا کیا آواز آ رہی ہے. یہ دونوں، ان دونوں کو ان کے کہنا کہ ان کو اپنی پناہ میں رکھو. تو وہاں سے نکل جانا. نکل کے دیکھیں ذریعہ بھی بتایا جا رہا ہے. کیا کریں، ذریعہ بھی بتایا جا رہا ہے چونکہ شہید ہونا ہے. نکل کے دریائے دجلہ کے قریب جا کے غار ہوگی، گھوڑے سمیت غار میں چلے جاؤ. جب وہ غار میں چلے جاؤ گے نا، وہاں ایک گندے خلیز جنات کا بسیرا ہوگا. میں
क्या कह रहा हूं, या ये मोमिन है ये काफिर है, और उधर बहस नहीं करते, तो वो होंगे उनमें से एक तुझे पहचान लेगा कि ये जनाब अली का मानने वाला है, मेरी दुश्मनी में तुझ पे हमला करेगा। कैसे? काला नांग बनकर, काला सांप बनकर, वही जिन जो जिन होगा ना, काला सांप बनकर वो तुझ पे हमला करेगा। उस वक्त जब वो काला सांप होगी तुम्हारे वो काटने के लिए बढ़ेगा, तो तेरा घोड़ा भी दिखेगा, और वो फौज तलाश में होगी, तो तेरा घोड़ा गार से बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ जाएगा तो उनकी नजर पड़ जाएगी कि अम्र इब्न हुमुक इसी गार में है, तो फौरन तेरे गार के सामने आएंगे। फिर उस वक्त मेरा नाम लेके बाहर आके जंग करना। हमारी मोहब्बत में जंग करना ये होगा कि फिर वो तुम्हें क्या कर देंगे, लड़ाई होगी, कत्ल हो जाएंगे, फिर तू शहीद हो जाएगा, फिर तेरा सर काटा जाएगा, और यही सर तेरा, ये तारीख इस्लाम का बाबा पहला सर है तारीख इस्लाम का, जो किसी के यहाँ बतौर तोहफा भेजा गया। फरमाया ये तेरा सर होगा, अम्र इब्न हुमुक से कहा ये तेरा सर होगा जो पहली मर्तबा किसी की तरफ बतौर हदिया भेजा जाएगा। इसलिए इमाम ने फरमाया कि अमीर शाम अम्र इब्न हुमुक अल खुजाई का सर तेरी तरफ बतौर हदिया भेजा जाएगा। ये वो सहाबी रसूल है और सहाबी इमाम है।